افواج پاکستان کی عزت ہم کرتے ہیں اور اس کی تین وجوہات جو مجھے ذاتی طور پہ سمجھ آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو فوجی بارڈر پہ شہادت دینے کے لیے تیار ہیں اور شہادت دیتے بھی ہیں وہ آپ تنخواہ سے نہیں خرید سکتے. مطلب آپ کتنی تنخواہ کسی کو دے دیں گے اس کے عوض کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہے اور جان دے بھی دے. یہ کام افواج پاکستان اور فوجی کرتے ہیں بارڈر پہ, اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں. اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ جو ہماری فوج ہے وہ اپنے لوگوں کو کوئرس نہیں کرتی. اور تیسرا اور بڑا اہم پہلو جس کی وجہ سے ہم اپنی فوج کی عزت کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ پولیٹیکلی کنٹروورشل نہیں ہوتی. وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی فوج نہیں ہوتی, وہ پورے ملک کی فوج ہوتی ہے اور اس پورے ملک کے لیے وہ کھڑی ہوتی ہے. اب کی دفعہ جو پاکستان کی فوج ہمارے سامنے ایمرج کی ہے اور میں اس کو ذاتی طور پہ بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اے پولیٹیکل پرسپیکٹیو کو اناؤنس کیا اور دس از دا رائٹ وے ٹو گو فارورڈ. اور اس پہ تو خراج تحسین ہے. آج ہمارے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی جنرل بابر افتخار صاحب موجود ہیں. ان سے بہت سے اہم موضوعات پہ بات کرنی ہے. پاکستانی فوج جو ہے وہ ریاست کے لیے بہت سے کام ایسے کرتی ہے لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے. ایک تو بارڈر پہ, ایک اس کے علاوہ بھی بہت کری ہوتی ہے. جنرل بابر افتخار صاحب بہت وارم ویلکم سر آپ کو اس شو میں. آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ کمران, بہت شکریہ سر. یہ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے ابھی چائنا کا دورہ کیا اور میری اپنی انفارمیشن ہے کہ آئی تھنک ہی از دا فرسٹ چیف آف دا آرمی اسٹاف پاکستان جن کو چائنا کے پریزیڈنٹ نے خود ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. اس دورے کی اہمیت کے بارے میں سر تھوڑا بتائیے لوگوں کو. جی عمران, یہ جو دورہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا چائنا کا, یہ بہت اہم دورہ تھا. اور آپ نے صحیح کہا, چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان آرمی از دا فرسٹ آرمی چیف جو پریزیڈنٹ شی سے بھی ملے ماضی میں جو دورہ ہوا تھا. پاکستان چائنا کے جو تعلقات ہیں وی آل انڈرسٹینڈ بہت اسٹریٹجک نیچر کے ہیں اور چائنا نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. اور یہ جو تعلقات ہیں اس میں خاص طور پہ جو دفاعی تعلقات ہیں ان کی مضبوطی اور جو اس سے ریلیٹڈ جو ملٹری ڈپلومیسی جس کو آپ کہتے ہیں اس نے ان روابط کو, پاکستان چائنا کے روابط کو مستحکم کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا. اور یہ تعلقات خطے میں جو امن ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہے. اسی طرح ان کی امپورٹنس آپ سی پیک سے دیکھ سکتے ہیں جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, وہ پاکستان چائنا کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور اس سی پیک کی سیکیورٹی بھی خصوصی طور پہ پاکستان فوج کو دی گئی جس کے لیے خاص طور پہ 2 سیکیورٹی ڈویژنز بھی ریز کیے گئے اور 24 گھنٹے اس کی سیکیورٹی پہ کام کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ملٹری ریلیشنز ہیں اس کی اگر میں بات کروں تو چائنا نے پاکستان کی دفاعی صلاحیت جو ہے بالخصوص ایئر ڈیفنس, میکنائزیشن, آرمڈ کور, نیوی, ایئر فورس, اس قوت کو بڑھانے میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو حالیہ دورہ ہے اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے. سر یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اس وقت آپ کے سوال جواب سے ایک بات نکلی. ایک تو یہ پرسیپشن بنایا گیا ہے کہ سی پیک کے اندر جو ہے کوئی سست روی کا شکار ہے, تو کیا واقعی سست روی تھی اور جنرل باجوہ جا کے انہوں نے اس کو چیزوں کو اپ گریڈ کیا ہے یا اس کو فاسٹ کیا ہے؟ اور دوسرا اکنامکلی بھی چائنا ہمیں کوئی مدد کر رہا ہے اس کرائسس کے اندر جو چل رہا ہے پاکستان میں اکنامک کرائسس؟ دیکھیے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ اس کے اوپر کافی پیش رفت ہو رہی ہے. سی پیک کے اوپر جو ایز فار ایز سی پیک سیکورٹی از کنسرن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے اندر ہم نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی. اور دوسرا یہ جو دورہ تھا اس میں اس کی امپورٹنس انہی چیزوں سے کنیکٹڈ ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور چائنا کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین شامل ہیں. اور اس ایپیکس کمیٹی کے جو ہیڈ کرتے ہیں وہ چائنا کے صدر ہیں. جو چائنا کا ملٹری سسٹم ہے اس میں چائنیز پریزیڈنٹ کے بعد جو امپورٹنٹ ترین پرسن ہیں وہ ہیں یہ اس سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جن کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف اس ایپیکس کمیٹی کے اندر اس کی میٹنگ ہوئی. اور اس کمیٹی کے نیچے پھر 2 سب کمیٹیاں ہیں جو کہ ملٹری افیئرز اور جوائنٹ ملٹری اکوپمنٹ اور ٹریننگ جس میں شامل ہوتی ہے. اور اسی دورے کے دوران جو ٹریننگ, ٹیکنالوجی, کاؤنٹر ٹیررزم اور خاص کر جو ٹرائی سروسز کوآپریشن ہے
اس کو بڑھانے کے لیے بات چیت ہوئی اور اس حوالے سے کئی میمورینڈمز آف انڈرسٹینڈنگ فائنل کر دیے گئے ہیں اور اس دورے کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے انشاءاللہ اور وہ بڑی جلد نظر آنا شروع ہوں گے. زبردست. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. صحیح. اچھا ڈی صاحب، یہ بھی بجٹ پیش کیا گیا ہے ملک میں، قومی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، اس میں جو دفاعی بجٹ ہے اس کے حوالے سے میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ کے کیا کومنٹس ہیں، اور اس جتنی کرنچ سچویشن ہے معاشی طور پہ اس میں افواج پاکستان میں آبویسلی کچھ اقدامات کیے ہیں، اپنا حصہ ڈالا ہے. میں چاہوں گا قوم کو آپ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جی ایکچولی جب بھی ایوری ایئر جب بھی نیشنل بجٹ پیش ہوتا ہے تو ڈیفنس بجٹ ہمیشہ اس کے اوپر بہت بحث شروع ہو جاتی ہے. اس کے اوپر میں تھوڑا سا اچھا کیا آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. میں اس پہ تھوڑا کلیریفائی کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو بھی دفاعی بجٹ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو تھریٹ پرسیپشن ہے، جو خطرے کا ادراک اور جو درپیش چیلنجز ہیں اور پھر جو افواج کی ڈپلائمنٹ اینڈ دین جو محدود وسائل یا جو بھی وسائل اویلیبل ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے. سو جب آپ ان ساری چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان فوج کی تھریٹ پرسیپشن کیا ہے، ہمیں چیلنجز کیا درپیش ہیں اور ہماری ڈپلائمنٹ کس نوعیت کی ہے، اور پھر جو ہمارے محدود وسائل ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، تو الحمدللہ آئی تھنک خدا کا بہت کرم ہے کہ ہم لوگ اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. اس کے برعکس آپ ہندوستان کا بڑھتا ہوا دفاعی بجٹ ذرا سامنے رکھ لیں اپنے، اور جو کہ ہمیشہ سے انڈیا کی تمام ڈیفنس ڈیولپمنٹ جو ہے یا پروکیورمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان سینٹرک ہوتی ہیں، اور ان کی تمام ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیپیبلٹی انٹینشنز تو اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہیں، کیپیبلٹی کے اوپر پریپریشن کی جاتی ہے. اور ہمارے سامنے جو کیپیبلٹی پڑی ہوئی ہے انڈیا میں اس کے سامنے ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمارا ماضی بھی یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہاں سے چیلنجز رہے ہیں. ان کی 13 لاکھ فوج کے مقابلے میں ہماری تقریباً 5.5 لاکھ جو فوج ہے اس میں سے 50% سے زائد مشرقی بارڈر پہ تعینات ہے، ڈپلائیڈ ہے، اور تقریباً 40% مغربی بارڈر پر ڈپلائیڈ ہے. اور جو باقی بات جاتی ہے وہ کنٹونمنٹ میں کبھی داخلی سلامتی کے اوپر کام کر رہی ہے یا کبھی قدرتی آفات میں اوور ویلمنگ خطرہ ہے انڈیا کی طرف سے جس کو دیکھتے ہوئے وہ خطرات ہیں. تو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 سے پاکستان فوج نے اپنے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا. اور اگر آپ پچھلے کئی سالوں کی انفلیشن انڈیکس کو دیکھیں اور جو روپے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے تو اچھا 2020 سے جنرل صاحب میں دوبارہ ذرا لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے لیے بھی، 2020 سے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، چاہے مہنگائی جتنی ہو گئی ہے. بالکل اچھا اضافہ نہیں ہوا. اس کو اگر آپ انفلیشن انڈیکس کے ساتھ دیکھیں تو ایکچولی وہ کم ہوا ہے. اور ایون جی ڈی پی گروتھ میں آپ اس کو کنورٹ کر لیں 2.8% تھا لاسٹ ایئر، اور اس سے پہلے اور زیادہ ہوتا تھا پرسنٹیج. اب ہم 2.2 پہ آ گئے ہیں. سو گریجولی اور کنٹینیوسلی پاکستان آرمی کا جو پاکستان کی مسلح افواج کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ جی ڈی پی پرسنٹیج میں لگاتار نیچے جا رہا ہے. اور ان چیلنجز کے باوجود اور اس شرح مہنگائی کے باوجود ہم نے الحمدللہ اپنی حربی صلاحیتوں میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی. اور اگر میں اسی رواں سال کو لے لوں تو اس سال کا انفلیشن انڈیکس ہے اور اس سال کی جو روپی ڈی ویلیویشن ہے اس کو اگر سامنے رکھوں تو ایکچولی ہم نے 100 ارب مسلح افواج نے ڈیفنس بجٹ 100 ارب کم لیا ہے. دس از ہاؤ دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ہم نے اس میں اپنی مزید کیا فیصلے کیے، تو اگر میں صرف فوج کے بارے میں میں کہتا لوگوں کو بتائیے جی کہ جو اپنی مزید بیلٹ ٹائٹننگ کی ہے، ہم نے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں اپنے اخراجات کو چیف آف آرمی اسٹاف کی ہدایات پر بہت محدود کر رہے ہیں. ڈیزل اور پیٹرول کی خصوصی بچت کے لیے خاص انسٹرکشن دی گئی ہیں. اس کے لیے مختلف ہم سٹیپس لے رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک دن ہفتے میں ڈرائی ڈے نامزد کر دیا گیا، جمعے کا دن جو کہ ویسے ہی ویکینڈ کے ساتھ ہوتا ہے. سو تاکہ اس دن کوئی آپریشنل یا ایمرجنسی وہ وہیکلز وغیرہ آفیسز کم یوز ہوں، جو ڈیزل پیٹرول کی جو بچت ہو سکے. اسی طرح بڑی بڑی جو تربیتی مشقیں ہوتی ہیں جو کہ بہت ضرورت ہوتی ہے ان مشقوں کی، لیکن ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ کنٹونمنٹس کے اندر اور آس پاس کے علاقوں میں ہی وہ مشقیں چھوٹے پیمانے پر کر لی جائیں اور تاکہ زیادہ دور ٹریولنگ نہ ہو، ٹینکس کو
دور لے کے جانا نہ پڑے, آرٹلری گنز کو دور ٹریول کر کے نہ جانا پڑے, ٹرانسپورٹرز کو نہ موو کرنا پڑے, تو یہ ایک اگین بہت بڑا اس میں بچت ہوگی. دین غیر ضروری نقل و حرکت کم کر دی گئی ہے, کانفرنسز آن لائن کی جائیں گی. میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال جو کرونا کی مد میں پاکستان فوج کو رقم الاٹ کی گئی تھی, اس میں سے 6 ارب روپیہ بچا کر حکومت کو واپس کر دیا. اچھا, یا این سی او سی کے تحت جو دی گئی تھی آپ کو, جو ہمیں کرونا کی مد میں جو الاٹمنٹ ہوئی تھی, 6 ارب واپس کیا فوج نے. جی صحیح, یہ واپس کیا ہے قوم کو. اور باقی اس کے بعد جو عسکری ساز و سامان کے ادارے کے لیے پچھلے بجٹ میں کچھ الاٹمنٹس ہوئی تھی, اس میں سے بھی 3.5 ارب روپیہ جو ہے وہ باقی واپس قومی خزانے میں جمع کرا دیا گیا. یہ بڑی اپریشیبل بات ہے جنرل صاحب. یہ مجھے تو خود ابھی یہ پتہ چلا کہ آپ نے 6 ارب کرونا کی مد میں بھی کم کیا, 100 ارب جو ہے وہ آپ ویسے اس طرح کمی کر رہے ہیں. جی بالکل زبردست سر. یہ تو سیکریفائز آبویسلی پوری قوم اس وقت سیکریفائز کر رہی ہے. اور اگر میں اف یو الاؤ می میں تھوڑا بتا دوں کہ جو ہمارے رفائی ادارے ہیں لائک فوجی فاؤنڈیشن ہے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, انہوں نے اگر صرف پچھلے سال میں دیکھ لیں جو 150 ارب روپے فوجی فاؤنڈیشن نے ٹیکس جمع کرایا ہے, اور 2.2 ارب روپے جو ہے سالانہ ٹیکس ڈیوٹیز کی مد میں قومی خزانے میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے کرایا ہے. اور فوجی فاؤنڈیشن ہیلتھ کیئر سسٹم سے سالانہ 20 لاکھ سے زائد مریض مستفید ہو رہے ہیں, اور ان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اس وقت 70,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں. رائٹ جنرل صاحب, یہ ایک زبردست ہو گیا یہ تو. اب مجھے سر یہ بتائیے کہ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جب سے فوج اے پولیٹیکل اناؤنسمنٹ کی اور آپ نے کی تھی تو یہ ایک ایکسیپشنل ڈیسیژن ہے اور یہ ایکسیپشنل بات ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب سے آپ نے یہ پریس بریفنگ میں یہ کہا, اس کے بعد سے ایک مسلسل پروپیگنڈا ہو رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, فوج کے سربراہ کے خلاف. اس کو آپ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, فوجی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس قوم کے لیے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور جب اس طرح کا ڈس ہارٹننگ پروپیگنڈاز ہو رہے ہوتے ہیں, نیگیٹو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہوتے ہیں, بے بنیاد بیس لیس, لیکن وہ چل رہے ہوتے ہیں, اس سے فوج کا مورال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کو آپ کس طرح فیس کرتے ہیں ان یور سیلف ایز ویل؟ دیکھیے میں کمران, آپ نے بہت اہم بات کی. یہ میں پہلے بھی آپ سے کچھ موقعوں پہ اس بارے میں اسٹیٹمنٹس بھی دے چکا ہوں مسلح افواج کی جانب سے, بڑی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں, مختلف پریس کانفرنسز میں بھی اس پہ بات چیت ہوتی رہی ہے. میں اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پچھلے کچھ عرصے سے جو افواج کو اور افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو پروپیگنڈا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, من گھڑت بے بنیاد افواہیں اڑائی جا رہی ہیں, جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم کئی مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنی رائے رکھنے کا حق ہر ایک کو ہے, مگر حقائق کو مسخ کرنے کا اور جھوٹ کا سہارا لے کر اداروں اور شخصیات کی ساکھ کو نشانہ بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے. So we need to be very careful about it, and that is all I would like to say in this regard. جنرل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ حقائق کو مسخ کرنے کا رائٹ کسی کے پاس تھے. پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں شیخ رشید احمد صاحب آئے تھے, سابق وفاقی وزیر داخلہ جو ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی بات چل پڑی, اصل میں تو معاملہ شروع ہوا نا یہ امریکی مراسلہ جو ہمارے ڈپلومیٹ کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان کے جن لوگوں کی 40 سال کی سروس ہے, سروسز چیفز ہیں بحریہ کے, نیوی کے, آرمڈ فورسز کے, وہ وہاں موجود تھے قومی سلامتی کی میٹنگ کے اندر جس کو ایکس پرائم منسٹر عمران صاحب لیڈ کر رہے تھے. کسی نے اس مراسلے کو لے کے اس کے متعلق یہ نہیں کہا کہ یہ کانسپیریسی ہے, لیکن وہ بضد تھے کہنے پہ کہ جی آرمی چیف نے جو ہے وہ یہ کہا کہ یہ کانسپیریسی جو ہے, یا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کانسپیریسی نہیں ہے. سر ایکچولی ایک دفعہ پھر مجھے پتا ہے آپ اس کے بارے میں کافی کلیئر موقف دے چکے ہیں, آپ تھوڑا قوم کو بتائیے, کیونکہ آپ لوگوں کا تو یہ کام ہے, آئی ایس آئی کا یہ کام ہے, یہ تو ہمارے پاس تو کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس. یہ واقعی امریکہ کی سازش تھی, اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی. جی کمران, میں اس بارے میں پہلے بھی ایک مرتبہ کلیریفائی کر چکا ہوں, سو آپ کی وساطت سے میں ایک مرتبہ پھر یہ بات کر دیتا ہوں. شیخ رشید صاحب نے جو بیان دیا جی اس بارے میں خاص طور پہ انہوں نے ریفر کیا کہ جی کسی پرابلی انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میٹنگ میں کسی بھی چیف نے یہ نہیں کہا کہ یہ سازش نہیں تھی. کسی بھی چیف انفارچونیٹلی یہ ایسا بالکل نہیں ہے. میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی
तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI ये तमाम मौजूद थे। और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। वो 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है, और 24 घंटे वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज़ का इदराक रखना और उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। सो उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन जॉइंट चीफ, तमाम सर्विसेज चीफ्स और DGI, इन तमाम की तरफ से तमाम शुरका को ये बहुत वाज़ेह तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था कि हमारे पास इस सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है, और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज़ नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल थिंग। और जनरल साहब थोड़ा ये बताइएगा, उसमें उस इलामे में मुदाखलत का जिक्र लिखा था, आप मुदाखलत को और साजिश को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है कि ये मुदाखलत तो साजिश में बड़ी चीज़ होती है कोई। देखिए, मैं उस पर दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक वर्ड, डिप्लोमेटिकली इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। आई एम श्योर डिप्लोमेट्स इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली उसी के मद में आगे जो भी एक्शन लिया गया डिप्लोमेटिकली लिया गया। बिल्कुल सही। सो हमारी तरफ से जो कुछ भी बताया गया उसमें बहुत क्लियरली ये बता दिया गया था कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी इन दिस होल। बिल्कुल ठीक। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस। जी। FATF का बड़ा अहम इजलास जर्मनी में इस वक्त जारी है, और मुझे पता है कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो रियासत के कहने पे, हुकूमत के कहने पे, मुल्की इंटरेस्ट में बहुत से काम करती है। वो मामला रेकोडेक का हो या कोई भी हो, बड़े मामला हैं, मैं यहाँ उसको लाना नहीं चाह रहा इस वक्त, लेकिन ये FATF के अंदर मुझे पता है कि फ़ौज का बड़ा रोल है पाकिस्तान को पॉजिटिव करवाने में, एफर्ट्स जो की जा रही हैं। थोड़ा लोगों को बताएंगे कि क्या वो आप रोल उस पर प्ले कर रहे हैं? जी, मैं इसमें सिर्फ अपने आप को, अपने कमेंट्स को ज़रा महदूद रखूँगा। मैं जो अभी सेशन हो रहा है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई विल जस्ट अप्राइज यू कि इसमें हमारा एज एन इंस्टीट्यूशन क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रही है। आई एम श्योर आपको पता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भी क्या इकदाम किए, और देन हमारे जो हमसाया मुल्क हैं हिंदुस्तान, उनकी तरफ से बहुत लॉबिंग की गई कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, और उन्होंने बड़े अलग इस चीज़ के ऊपर कमेंट्स भी दिए, स्टेटमेंट्स भी दिए उन्होंने। तो 2019 में गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्शंस पे जो हमारा मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट है उसमें DGMO के अंडर एक स्पेशल सेल कायम किया गया, और उनको ये जिम्मेदारियां सौंपी गई कि इस सेल ने बेसिकली काम ये किया कि 30 से ज़ायद मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया, और फिर हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया, और इससे इन तमाम महकमों, वजारतों और एजेंसी से अमल दरामद भी करवाया। और इस सेल ने दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर एक मौसर लाए अमल बना के दिया, जिसके ऊपर फिर तमाम डिपार्टमेंट्स ने उसके ऊपर अमल किया, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लेजिस्लेशन हुई, जो जितने पॉइंट्स थे हम उनको मतलब 27 में से 26 पे हम पहुंचे, और जो इसके अलावा रिमिटेंसेस, इस सारे इकदामात की वजह से हिस्टोरिकल इम्प्रूवमेंट हुई पाकिस्तान की रिमिटेंसेस में। और अगर आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग की कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो वो लॉज इनेक्ट हुए उसकी वजह से, उन लॉज की इफेक्टिव होने की वजह से 58 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने रिकवर किए हैं इस मद में। अच्छा। सो ये सारा कुछ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की डायरेक्ट सुपरविजन में अंडर द DGMO ये काम हुआ, और जिससे ये सारे मैकेनिज्म को फाल बनाया और गॉट द थिंग्स मूविंग, ताकि वक्त पे और एक कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन एबल टू कम दिस फार। बिल्कुल सही। सर मैं लास्ट क्वेश्चन, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं मेरे तो खैर बड़े दिल के करीब हैं, क्योंकि एक तो मैं मीडिया में जब आया तो PTV न्यूज़ में उन्होंने पहला शो मेरा उनके साथ है, अफगानिस्तान से मैं हफ्ते किया करता था, और उनका बड़ा एहसान है पाकिस्तान को फ्री मीडिया उन्होंने दिया। इज़ द पायनियर ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट मीडिया।
تو میں نے کل خبر ایک دی تھی کہ پاکستانی فوج نے رابطہ کیا ہے مشرف صاحب کی فیملی سے کہ ان کو واپس لانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی ممکن کوشش کہا ہے کہ ہم کریں گے ایفرٹ جو ہے. تو یہ خبر میں ایک تصدیق کرنا چاہتا ہوں, یہ بات صحیح ہے, آپ نے رابطہ کیا ہے پرویز مشرف صاحب کو پاکستان واپس لانے کے لیے؟ جی, میں آپ کو بھی معلوم ہے جنرل پرویز مشرف صاحب سیریسلی ان کی صحت بہت خراب ہے, اللہ ان کو صحت دے. ایسے میں انسٹیٹیوشن کی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ ان کو پاکستان واپس آ جانا چاہیے, اور اسی مد میں ان کی فیملی سے رابطہ کیا گیا. بٹ اس ساری چیز کا اس کا فیصلہ ان کی فیملی نے کرنا ہے اور ان کے ڈاکٹرز نے کرنا ہے کہ وہ ان کو ایسی کنڈیشن میں ٹریول کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا نہیں. اگر یہ دونوں چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی انتظامات کیے جا سکتے ہیں. بٹ انسٹیٹیوشن فیلز دیٹ جنرل مشرف کو اگر ہم پاکستان لا سکیں, ان کی کنڈیشن ایسی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا اور بڑے اہم ترین موضوعات کے اوپر آپ نے لب کشائی بھی کی اور لوگوں کو انفارم بھی کیا. اس میں بہت ایکسیپشنل تھا کہ جس طرح دفاعی بجٹ 2020 سے نہیں بڑھا, اور فوج نے خود بھی کہا پچھلے دور میں بھی اور اس دور میں بھی, اور کرونا کی مد میں یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. مجھے آج پتہ چلا کہ 16 ارب روپیہ جو ہے وہ واپس کیا پاکستان کے خزانے کو. یہ بڑی ایکسیپشنل بات ہے.